بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حاضرین مل کر درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین۔ ایک بار پھر مل کے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ خوبصورت تقریب گلدستہ اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد کی گئی ہے۔ دعا گو اللہ تبارک و تعالی ذکر اہل بیت کے تصدق ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ماہ مقدس بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کا تذکرہ فرمایا۔ 4 مہینے ایسے ہیں سال کے اندر جو حرمت والے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، محرم الحرام کا ہے۔ تو گویا یہ مہینہ اپنے اندر بہت سی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اس ماہ مقدس کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، ماہ مقدس کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا یہ مہینہ اپنے اندر اتنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج کا عنوان جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے، اور ضرورت کس چیز کی ہے میں اس کی طرف جانا چاہوں گا۔ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہے بھی ہیں۔ کربلا کے واقعات کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی، کچھ مورخین بھی ایسے آئے کہ جنہوں نے کچھ غلط واقعات جو ہے واقعہ کربلا کے اندر داخل کیے، جن کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تمہیں جب کوئی مشکل کوئی مصیبت آئے تو پھر تم 2 کام کیا کرو، بالصبر والصلاۃ، ایک تو صبر کیا کرو اور دوسرا فرمایا نماز پڑھا کرو۔
دوسرا فرمایا نماز پڑھا کرو، یعنی دو عمل کرتے رہا کرو. ایک جب بھی مشکل آئے تو اللہ کو یاد کرو، دوسرا صبر کرو. اور واقعہ کربلا ایک اس قدر ظلم لیے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہمارے سامنے ہے کہ اس سے بڑا امتحان نہ کسی پر پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آنے والا ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے اور ہر مومن کو بھی یہ چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے تو دو کام کیا کرو. ایک تو مسلح بچھا دیا کرو، دوسرا اس مشکل کے اوپر صبر کیا کرو. یہ سب ایمان والوں کو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دو کام کرتے ہیں، ایک تو نماز پڑھنی ہے اور دوسرا صبر کرنا ہے. یہ سب ایمان والوں کے لیے اعلان ہو رہا ہے. آئیے اب آگے کیا؟ بالصبر والصلاۃ. مولا نماز بھی پڑھ لی، صبر بھی کر لیا، اب کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا جو شخص یہ دو کام کر لے گا بس وہ سمجھ لے اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. تو گویا جب بھی کوئی مشکل آئے اور جب بھی کوئی مصیبت آئے، اگر تم اور میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو نماز پڑھنی ہوگی، ذکر و اذکار کرنا ہوگا، اور دوسرا فرمایا اس پر صبر کرنا ہوگا. صبر کرنے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے، صبر کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. صبر کسے کہتے ہیں؟ اور میں عام الفاظ کے اندر کہوں، اگر کوئی جاہل شخص بھی ہے اور اگر کوئی بد تہذیب شخص بھی ہے نا، تو اسے بھی علم ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اسے بھی علم ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے علم ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے، تو اس کے محلے والا جسے بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے، جو کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں، کوئی علم نہیں رکھتا، تو وہ بھی اسے مل کر کہتا ہے صبر کرو. کیا کہتا ہے؟ صبر کرو. تو گویا اسے بھی پتا کہ یہ رونا پیٹنا جو ہے یہ صبر کی علامت نہیں ہے، یہ صابر ہونے کی علامت نہیں ہے. اگرچہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی خاص اچھی تہذیب بھی نہیں رکھتا، کوئی خاص اس کے پاس مال نہیں ہے، کوئی جاہ و منصب نہیں ہے، وہ شخص بھی جانتا ہے کہ صبر کیا ہے. وہ شخص بھی جانتا ہے صبر کیا ہے. جس کے پاس علم نہیں وہ بھی جانتا ہے کہ صبر کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہو انہیں معلوم نہیں ہوگا صبر کی تعریف کیا ہے. سبحان اللہ. انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ صبر کی تعریف کیا ہے. ایک چائے والا، ایک تانگے والا، ایک جاہل شخص جو علم بھی نہیں رکھتا، اسے بھی معلوم ہے کہ صبر کیا ہے. اور جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، جن کے گھر کے خادم اللہ کے فرشتے ہو، جن کے گھر کی چکی جبریل امین چلاتے ہو، اور جن کے دروازے پر داخلے کے لیے اجازت جبریل امین لینے کے لیے کھڑے ہو، تو بتاؤ اس گھرانے کے صبر کا عالم کیا ہوگا. اگر ان کے بارے میں کہا جائے وہ پیٹتے رہے، اگر ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ پیٹتے رہے ہیں، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ میں شروع کروں گا. اگر قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ان کے گھرانے کے کردار کو سمجھنا ہوگا. قرآن سمجھنے کے لیے اس گھر کے جو گھرانے کے افراد ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، پھر قرآن کی سمجھ آئے گی. اور اسی طرح محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. کتاب اللہ باعث ربی، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عطرت ہے، میری آل ہے. اور حضور نے
اپنی عطرت کے متعلق 3 مرتبہ یہ جملہ اسی حدیث میں فرمایا کتاب اللہ 1 مرتبہ وعطرتی، فرمایا میری عطرت کے حوالے سے خدا سے ڈرنا، میری آن کے حوالے سے خدا سے ڈرنا، میری آن کے حوالے سے خدا سے ڈرنا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا، کتاب سے جڑے رہنا، اہل بیت کو دل میں رکھنا، کتاب کو پکڑ کے رکھنا، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اور آپ بات کرنے لگا ہوں، آپ میرے لیے سامعین ہے اور میں ایک سادہ سا دین کا خادم مقرر ہوں۔ میں کلام کن سے کرتا ہوں، وہ آپ جو موجود ہوتے ہیں وہ سامعین ہوتے ہیں، اور ایک مقرر خطاب کرنے والا، گفتگو کرنے والا، کلام کرنے والا شخص ہوتا ہے جو بندوں سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں ایک منظر، میں تشبیہ نہیں دے رہا، فقط مثال دی ہے، یہ مت سمجھیے گا اس مجلس کو اس مجلس سے کوئی تشبیہ دے رہا ہوں۔ ایک مجلس وہ تھی کہ جس میں حضور نے فرمایا تھا کتاب اللہ وعطرتی، بیان کرنے والے مصطفیٰ تھے، سننے والے صحابہ تھے۔ سننے والے کون تھے؟ صحابہ۔ میں اگر کلام کر رہا ہوں تو میری مراد آپ ہوں، اور حضور نے جن سے کلام کیا تھا وہ سننے والے صحابہ تھے۔ سننے والے کون تھے؟ حضور کے صحابہ۔ کلام مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سننے والے حضور کے اصحاب ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری آل ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کو سینے سے لگا کے رکھنا، ان کو دلوں میں سجا کے رکھنا، ان کی حفاظت کرنا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں صحابہ ان کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت رکھنا، یہ امانت ہے، ان میں خیانت نہ کرنا، یہ امانت ہے، ان میں خیانت نہ کرنا۔ مجھے ایک بات بتائیں، مثال کے طور پہ اگر والدین عمرے کی غرض سے مکہ اور مدینہ کی سفر کا آغاز کر لیتے ہیں، جو مدینہ کی طرف روانہ ہو، تو ان کے کچھ بچے ہوتے ہیں، وہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو ان کا خیال رکھے، جو ان کا خیال رکھے۔ اگر آپ کا ایمان کامل نہیں، آپ کا یقین کامل نہیں، آپ ان پر اعتماد نہیں کرتے، تو کبھی بھی 10 دن کے لیے ہو، 15 دن کے لیے ہو، اور یہاں تک کہ اگر 2 گھنٹے کے لیے بازار بھی جانا، تو آپ اپنے بچوں کو ان کے سپرد کر کے جاتے ہیں جن پر آپ کا یقین اور ایمان ہوتا ہے، جن پر آپ کا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ آپ ان کے سپرد اس لیے کر کے جاتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کے ساتھ کوئی برا بھلا نہیں ہونے دے گا، اپنے بچوں کی طرح یہ میرے بچوں کا بھی خیال رکھے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے، مصطفیٰ نے یہ جو فرمایا تھا کتاب اللہ وعطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کن سے فرمایا تھا؟ کن سے فرمایا تھا؟ اصحاب رسول، صحابہ کرام سے فرمایا۔ فرمایا صحابہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ان کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پتہ یہ چلا حضور کا یقین تھا، حضور کا صحابہ پر ایمان تھا، اسی لیے صحابہ سے فرمایا تمہارے درمیان میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی آن کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی آن کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حضور کی اولاد تھی، میں میری اہل بیت، میں اپنی اہل بیت کو، اپنی عطرت کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ گویا پتہ یہ چلا مصطفیٰ جانتے تھے، حضور یہ جانتے تھے کہ میرے صحابہ وہ ہے جو کتاب کا بھی خیال رکھے کہ میری آل سے محبت کریں گے، میری آل سے محبت کریں گے۔ اور دیکھیے گا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سننے والے صحابہ، بیان کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حکم فرمانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ پہلا
تو حضور کا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے غلاموں پر یقین تھا، تو فرمایا تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا، فرمایا کہ یہ دو چیزیں جن میں ہوں گی وہ بھی حق پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کتاب اللہ و عطرت، جن کے درمیان دو چیزیں ہوں گی وہی حق پر ہوں گے، اور جو کتاب کو چھوڑے اور عطرت کو پکڑے وہ بھی حق پر نہیں، اور جو عطرت کو پکڑے کتاب کو چھوڑے وہ بھی حق پر نہیں۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث کے اندر اعلان تھا۔ آج آپ موازنہ کیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عطرت سے تو محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے تو محبت کرتے ہیں، مگر دوسرا رخ دیکھتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی زیادہ حفاظ ہے، نہ ان کے کوئی مدارس ہے، نہ ان کے کوئی مدارس ہے کہ جہاں حفظ کروایا جا رہا ہے، حفاظ پیدا کیے جا رہے ہیں، بہت کم آپ کو حفاظ ملے۔ یہ حضور کا اعلان تھا، فرمایا دونوں کو سنبھال کے رکھنا، اور یہاں تک کہ لن یفتاری کا محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ گویا حضور اعلان کر گئے جہاں یہ دونوں ہوں گے وہی ایمان ہوگا، جہاں یہ جدا ہو جائیں گے سمجھ لینا وہاں ایمان نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو کتاب کو چھوڑے ہوئے ہے، عطرت کو پکڑے ہوئے ہے، ان کے درمیان نہ زیادہ حفاظ ہے، نہ حفاظ بنانے کے لیے کوئی مدارس قائم کیے گئے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کتاب کو تو پکڑے ہوئے ہیں مگر عطرت کو چھوڑے ہوئے ہیں، عطرت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ معنی مفہوم سمجھ چکے ہوں گے میری مراد کیا ہے۔ ایک کتاب سے محبت کرتے ہیں اور ایک عطرت سے محبت کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا ان دونوں کو دلوں میں سلا کے رکھنا، تو گویا حضور نے اعلان کر دیا اور قیامت تک ان کی نسلوں میں قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کی آل بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، لن یفتاری کا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب حوض پر میں کھڑا ہوں گا، جیسے ہی میری آل آئے گی ساتھ قرآن بھی ہوگا، ساتھ قرآن بھی ہوگا۔ تو گویا حضور نے اعلان کر دیا، فرمایا جہاں یہ جدا ہو جائے سمجھ لینا ایمان نہیں رہا، اس لیے کہ میں نے اصحاب کے اندر قرآن کو نہیں نہ تنہا عطرت کو چھوڑا ہے بلکہ دونوں کو چھوڑا ہے۔ اور اس حوالے سے 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تھا میری آل کے حوالے سے خدا سے ڈرنا، میری آل کے حوالے سے خدا سے ڈرنا، میری عطرت کے حوالے سے خدا سے ڈرنا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جن کے اندر مصطفیٰ نے اس وقت ان دونوں چیزوں کو چھوڑا تھا، آج انہی کے اندر وہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب ہو اپنی اہل بیت، اور اگر کوئی کہے میں سید ہوں۔ حضور نے دونوں کو جوڑا تھا، فرمایا سید اور قرآن جدا نہیں ہوں، سید اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی کہے میں سید ہوں اور پھر اس کے بعد کہے کچھ سپارے جو ہے وہ گا گئے، یہ اصلی قرآن نہیں، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، وہ بدبخت یہ الفاظ کہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، جو کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہو۔ تو حضور نے اصلی سید کی پہچان بھی اسی حدیث میں بتا دی، اصلی سید کی پہچان بھی اسی حدیث میں بتا دی۔ فرمایا قرآن اور میری اہل بیت قیامت تک کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ قیامت تک کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو گویا حضور نے بتا دیا جو خود کو سید کہے اور بدبخت قرآن کا انکار کرے سمجھ لینا وہ اصلی سید نہیں ہے، وہ اصلی سید نہیں ہے۔ اصلی سید وہ ہے
جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے. اصلی سید وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اسی سید کے ساتھ ہے. جس جگہ قرآن اور سید اکٹھے نظر آئے سمجھ لینا یہی اصلی سید ہے, یہی اصلی سید ہے. اور اسی طرح محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے, یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے. تو اگر انہی کے بارے میں یہ کہا جائے کربلا میں وہ پیٹتے رہے, معاذ اللہ, وہ بلند آواز سے چیختے رہے, جن کے ساتھ قرآن رہنے والا ہے محشر کے دن تک, یہاں تک کہ حوض پر بھی قرآن ساتھ ہوگا, حوض کوثر پر بھی آل رسول کے ساتھ قرآن ہوگا. ارے آج کا کوئی شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ صبر کیا ہے, بے صبری کیا ہے, اور جن کے گھر میں قرآن اترا ہو اور جن کے متعلق اقبال نے کہا ہو رمز قرآن از حسین اموختے. اقبال جیسا مفکر شخص کہتا ہے, حکیم الامت کہتا ہے, کہتا میں نے اس عربی کو پڑھا, میں نے فارسی کو پڑھا, میں نے ہر زبان کو پڑھنے کی کوشش کی, مگر مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا تھا, مجھے قرآن کی کچھ آیتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. رمز قرآن از حسین اموختے. اقبال کہتا ہے اتنا بڑا حکیم الامت اور اتنا بڑا علامہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ جب مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا تھا اور جب میں نے حسین کو پڑھا تو مجھے قرآن سمجھ آنے لگا. اور میں یوں کہوں گا کہ جس حسین کے کردار کو پڑھ کے قرآن سمجھ میں آتا, جن کے کردار کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ آئے, ان کے بارے میں یہ کہا جائے وہ پیٹتے رہے, وہ پیٹتے رہے ہیں. آمنستعینوا بالصبر والصلاۃ وبشر الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قرآن مجید کے اندر جگہ بہ جگہ یہ اعلان ہو رہا ہے جو صبر کرے گا ان کے لیے خوشخبری ہے, جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے, جو صبر کرے گا بغیر حساب قیامت کے دن اسے بغیر حساب کے اجر عطا فرمایا جائے گا. اور جن کو پڑھ کے قرآن سمجھ آتا ہو, کیا انہیں یہ علم نہیں تھا صبر کیا, صبر کیا ہے, تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے, یہ باطل عقیدہ ہے. اور آگے بڑھنا چاہوں گا, نہج البلاغہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا, پوچھا اے علی یہ ایمان اور صبر کا رشتہ کیا, ایمان اور صبر کا رشتہ کیا. کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی جس مقام پر بھی صبر کا ذکر آیا ہے تو اسی آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اے ایمان والوں, اے ایمان والوں, ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایمان اور صبر کا بہت گہرا تعلق ہے. ایمان اور صبر کا بہت گہرا تعلق ہے. پوچھا گیا کیا گہرا تعلق ہے؟ یہ حضرت ابن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ, یعنی آپ کی روایت ہے, آپ کی بات ہے. اور نہج البلاغہ یہ بڑی مشہور کتاب ہے. بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے صاحب علم لوگ اور بڑے بڑے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں. حضرت ابن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر اور ایمان کا تعلق یہ ہے کہ جس طرح یہ دھڑ اور سر کا تعلق ہے, اسی طرح ایمان اور صبر کا تعلق ہے. جس طرح یہ سر کٹ جائے تو دھڑ نہیں رہتا, اسی طرح مومن سے صبر نکال دیا جائے تو صبر نہ کرنے والے کا ایمان نہیں رہتا. اور میں یہی تعلق ہے صبر اور ایمان کا, کہ جس طرح یہ جسم سلامت نہیں رہتا اسی طرح ایمان سلامت نہیں رہتا. یہ حضرت ابن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے متعلق جن کے گھر میں قرآن اترا ہے, جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ اس گھرانے سے کوئی تعلق خاص نہیں رکھتی مگر ایک تعلق ہے.
اس گھرانے کی کنیز ہے، اس گھرانے کی کنیز ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نام ام خلاد، یعنی خلاد کی ماں۔ ایک ہی بیٹا تھا، جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ ام خلاد اپنے گھر سے نکلتی ہے، دوپٹہ دیا ہوا ہے، بال چھپے ہوئے ہیں، پردہ کیا ہوا ہے، اچھی طرح لپیٹ کر بازار میں جا رہے ہیں۔ کس قدر پردے کا حیا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جہالت کا دور تھا، جاہل لوگ بھی پائے جاتے تھے، کافر لوگ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں؟ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام خلاد تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ ام خلاد واپس آئی تو کچھ لوگوں نے تانے دینے شروع، وہ خلاد تیرا بیٹا مر گیا ہے اور تو نے کپڑے کے اندر خود کو لپیٹا ہوا ہے، تو پردے کے اندر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو پردے کے اندر ہے کہ خود کو لپیٹے ہوئے ہے۔ تو ام خلاد نے جو جواب دیا، یہ خاتون اس گھر سے تعلق تو نہیں رکھتی مگر اس گھر کی کنیزہ تھی۔ اس نے تو جواب دیا، اس نے کہا اے دنیا والوں سنو، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا نہیں مری، میرا بیٹا ختم ہوا ہے، مجھ سے حیا ختم نہیں ہوئی۔ بیٹا مرا ہے تو کیا ہوا؟ کیا میں اپنے کپڑوں کو اتار دوں؟ میں خود کا سر ننگا کر دوں؟ میں سر سے دوپٹہ اتار دوں؟ یہ اس گھر کی کنیزہ کا عالم ہے۔ تو بتاؤ، جس گھر کی لوٹی کا یہ عالم ہے، اس گھر کی جو کنیزہ جو اس قدر حیا کرتی ہے، تو پھر بتاؤ پنجتن کے گھرانوں کی خاتونوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بات رکھیے گا، یاد رکھیے گا، میں الفاظ کہنے لگا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، یہی نہیں کہ ایک عالم ہے جواد نقوی، یہ میں کل ہی کلپ ان کا سن رہا، انہوں نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب کچھ یزید نے کیا تھا، حسین نے یہ نہیں کیا۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، مگر انہوں نے خود جواد نقوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا یہ جو پیٹ رہے ہیں یہ یزید نے کیا تھا، یہ جو خیمے جلا رہے ہیں وہ انہوں نے کیا تھا، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ ان کا یزید کا عمل تھا، امام حسین کا یہ عمل نہیں تھا، نہ ان کے گھر والوں کا یہ عمل تھا۔ وہ تو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، وہ تو قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر مجھے کوئی نجومی بتا دے اور مجھے اس پر یقین ہو، مجھے اس پر اعتماد ہو، وہ کہے فلاں چوک پہ فلاں بازار کے گزرے تو ہو سکتا ہے بات ہماری موت ہو جائے، اور یہاں تک کہ مجھے یہ بھی خبر ہو یہ دشمن کی گلی ہے وہ مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، تو میں جاتا ہوں اس بازار سے، اور مجھے کسی نجومی نے خبر دی ہو کہ تمہاری موت کی جو جگہ ہے وہ فلاں ہے، اس جگہ پہ نہ جانا، تو میں تو بھول کر بھی نہیں جاؤں، میں تو غلطی سے بھی نہیں جاؤں۔ ہو سکتا ہے نجومی کی کہیں بات غلط ہو جائے، نجومی کی کہیں بھی بات غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے میرا دشمن اس وقت گلی میں موجود نہ ہو، مگر کربلا میں شہادت ہونی ہے، یہ اس نبی کا فرمان تھا جو سچا بھی ہے جو سچا بھی ہے، یہ اس نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا تھا میرا نواسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین جب نکلے تھے مدینے سے مکے سے جب کربلا کی طرف بڑھے تو بڑے لوگوں نے روکا تھا، اے حسین ہم نے حضور کی زبان سے سنا ہے کہ تمہیں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تمہیں کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے،
یہ اس نبی کا فرمان تھا کہ جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو مانا ہے، جس کے کہنے پر ہم نے رحمان کو مانا ہے، یہ اس نبی کا فرمان تھا۔ ہمارا ایمان تو کمزور ہو سکتا ہے، کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے، مگر امام حسین کا ایمان تو بڑا کامل اور اکمل تھا۔ مگر مصطفیٰ کا فرمان سننے کے بعد پھر کربلا کی طرف جانا، پھر کربلا کی طرف جانا، وہ کتنا بہادر ہوگا، وہ کتنا شجاعت والا ہوگا، وہ کتنے صبر والا ہوگا کہ جس نے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے گھر کے خاندان کے افراد کو لیا، بچوں کو لیا، سب کو کربلا میں لے گیا، بتا دیا دنیا والوں ہم عاشق لوگ ہیں، ہم دنیا والے نہیں، ہم عاشق لوگ ہیں۔ دنیا والے وہ ہوتے ہیں جو موت سے بھاگتے ہیں، عاشق وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر موت کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو موت سے بھاگتا نہیں بلکہ آگے بڑھ کر موت کو خود گلے سے لگا لیتا ہے۔ یہ کربلا کے سردار کا پیغام ہے، یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، سید الشہداء کا پیغام ہے۔ آپ کو علم تھا مگر پھر بھی کربلا میں گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 22 لاکھ یا 22,000 کا لشکر، مختلف اقوال ہے، 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، یزیدی تلواریں لہرا رہے ہیں، آخری ڈائلاگ ہو چکے ہیں، یعنی آخری گفتگو ہو چکی ہے، مذاکرات ہو چکے ہیں۔ امام حسین نے اعلان کر دیا جو مرضی ہو جائے بیعت نہیں کروں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو میں نے یہ جمعے کے اندر بھی بتایا تھا، بیعت کیا؟ یہ جو آج کے دور میں ہم ووٹ دیتے ہیں اسے ہی بیعت کہتے تھے۔ ووٹ کی اہمیت، یہ پیغام کربلا ہے، جو ہم ووٹ دیتے ہیں اس دور میں اسے بیعت کہتے تھے۔ ہم کس طرح ووٹ دیتے ہیں ہمیں علم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ووٹ دیتے ہوئے ذرا احتیاط کیجیے، ذرا خیال کیجیے۔ امام حسین کا فقط ایک ووٹ مانگا تھا، یہ نہیں کہا تھا سارا گھرانہ بیعت کرے۔ امام حسین نے کہا تھا حق کے لیے تو ووٹ ہے مگر باطل کے لیے نہیں، باطل کے لیے نہیں۔ ایک نہیں 72 تن دیے مگر امام حسین نے ایک ووٹ نہیں دیا، فقط ایک ووٹ، اور خون بھی کوئی یاد نہیں، زہرا بطول کا خون تھا۔ علی المرتضیٰ کی شجاعت رکھنے والا، مصطفیٰ کے کندھوں پر کھیلنے والا، حضور کی زلفوں کے مزے لینے والا، حضور کی زبان کو چوسنے والا حسین، اور وہ حسین کہ جس کے لیے ابو بکر بھی منبر چھوڑ دے، عمر بھی منبر چھوڑ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا مقام رکھنے والا حسین، مگر ووٹ نہیں دیا۔ 22,000 سامنے یزیدی ہے، بات ہو چکی۔ امام حسین نے کہا کٹ تو جائیں گے مگر ووٹ نہیں دیں گے۔ امام حسین نے یزیدیوں سے کہا مجھے ایک رات چاہیے، مجھے ایک رات چاہیے۔ کس لیے؟ یزیدیوں نے کہا سوچنے کے لیے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں، سوچنے کے لیے۔ ان یزیدیوں میں سے ایک یزید نے کہا کہیں یہ راتوں رات بھاگنا تو نہیں چاہتے، تو امام حسین نے کہا یہ بھاگنے والا خون ہی نہیں ہے، یہ بھاگنے والا خون نہیں ہے، تم غلط سمجھے ہو کہ راتوں رات ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سنو، میں نے رات اس لیے مانگی ہے کہ میں رات جی بھر کے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں نے رات فقط اس لیے مانگی ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کے خیموں کے سامنے 22,000 تلواریں بے نیام ہو چکی ہیں، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ رات کا وقت تھا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ خیمے کی جو ٹیک ہوتی ہے، چوب ہوتی ہے، اس کے ساتھ سہارا لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب آپ کے خیمے میں داخل ہوتی ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ٹیک لگائے ہوئے،
سہارا لیے سر گھٹنوں پہ رکھا ہوا ہے، یوں لگتا تھا جیسے سوئے ہوئے. یہ سکینہ کوئی عام سکینہ نہیں تھا، یہ وہی سکینہ تھا جو ہجرت کی رات غار کے اندر ابو بکر کے دل پر اترا تھا. یہ وہی سکینہ تھا جو ہجرت کی رات جب بستر رسول پر علی المرتضیٰ سو رہے تھے تو لوگوں نے بعد میں پوچھا تھا علی کبھی سونے کا مزہ آیا ہے؟ تو علی المرتضیٰ نے کہا تھا راتیں تو بڑی سوئے ہیں، بڑے مقامات پہ بڑے بستروں پہ سویا ہوں، مگر ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں جو بستر رسول پر سونے کا مزہ آیا ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں آیا. وہی سکینہ اس رات امام حسین کے قلب اطہر پہ اترا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اندر داخل ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے اے حسین، اے بھائی تم سو رہے ہو، 22,000 کا لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا اطمینان دیکھیے، سر اٹھایا تو مسکرا رہے تھے. مسکرا کر کہا زینب اے میری بہن، میں سو نہیں رہا تھا، میں سو نہیں رہا تھا، بس آنکھ لگی تھی، حضور کے جلوے دیکھ رہا تھا، حضور کے جلوے دیکھ رہا تھا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا زینب اب ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا. یہ 9 کی رات تھی، 9 محرم کی رات تھی. فرمایا میری بہن بے فکر ہو جا، حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے جو میری اور میرے نانا کی بات ہوئی ہے ملاقات کی، وہ آج کی نہیں، وہ کل کی ہوئی ہے، وہ کل کی ہوئی ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب 10 محرم کا دن آتا یزید کی تلواریں لے کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں پر حملہ کرتے ہیں، آپ کے نواسوں پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج بھی آپ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو جو آپ کے بائیں دائیں آپ کے خاندان کے افراد لیتے ہیں ان کا نام ہی ابو بکر و عمر ہے. ادھر نانا کا دربار ہو یا ادھر نواسے کا دربار ہو، ادھر نانا کا دربار ہو یا ادھر کربلا میں نواسے کا دربار ہو، دونوں طرف ابو بکر و عمر لیٹے ہوئے، ابو بکر و عمر لیٹے ہوئے ہیں. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے افراد شہید کر دیے گئے، علی اکبر علی اصغر شہید کر دیے گئے، ظلم کے پہاڑ ٹوٹے. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک ایک فرد کی لاش کو اٹھا کے لاتے ہیں، خیموں کے اندر گڑھا کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اپنے بھتیجوں کو قبر کے اندر لیٹاتے ہیں، اندر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک ایک کو اسی طرح اپنے ساتھ لٹاتی رہی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب کوئی نہ بچا، امام علی مقام بچے یا خواتین تھی، عورتیں بچی، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہا اے میری بہن زینب صبر کرنا، صبر کرنا. تم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی حسن بھی چلے گئے، ہم سے بڑے علی المرتضیٰ میرے بابا بھی چلے گئے، ہمارے نانا بھی چلے گئے، مجھے بھی اب جانا. صبر کرنا، کسی کو پکار نہ کرنا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں کو سنا تو آگے بڑھ کر کہنے لگی بھائی پریشان نہیں، پریشان نہیں ہونا، تیرا اور میرا نانا ہے، تیرا اور میرا نانا ہے، تیرا اور میرا خون ہے. تیری ماں اگر فاطمہ ہے تو میری بھی وہی ہے، پریشان نہیں ہونا. فقط فرق صرف اتنا ہے
اے امام علی مقام ہے میرے بھائی، اے حسین، تیرے سر پہ نانا کی دستار ہے، میرے سر پہ فاطمہ زہرا کی چادر ہے۔ تو نے اگر نانا کی دستار پر داغ نہیں آنے دیا تو سن، میں بھی تیری بہن ہوں، میں چادر فاطمہ زہرا پر داغ نہیں لگنے دوں گی۔ تیرے گھر میں پر قرآن اترا ہے، اسی گھر میں میں پلی ہوں۔ اے امام علی مقام، اے میرے بھائی، آپ بے فکر ہو کے میدان کربلا میں چلے جائیے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت امام زین العابدین آپ کے صبر کا نقشہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی جان حضرت زینب سلام اللہ علیہ مدینے سے کر مکہ تک اور مکہ سے کربلا تک میں نے اپنی پھوپھوں کے ساتھ سفر کیا۔ 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے ایک طرف، میں نے اس رات، جس رات ہمارے خیموں کی ارد گرد 11 محرم کی رات، جب بچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اہل بیت اطہار کے بچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے اس رات بھی زینب کو تہجد کے سجدے قضا کرتے نہیں دیکھا۔ اس رات بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ تہجد کے سجدے ادا کر رہی تھی۔ میں نے یہاں تک کہ مدینے تک کا واپس سفر کیا ہے، مگر زینب سلام اللہ علیہ نے ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا، یہاں تک کہ تہجد کے سجدے بھی ادا کر رہی تھی۔ اور وہ خطبہ آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا سنا ہوگا کہ جب یزید نے اپنے پلید دربار کے اندر ان پاک ہستیوں کو بلایا تھا، تو اس وقت جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جس خاتون نے خطبہ کیا تھا ان کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہ تھا۔ اگر وہ پیٹنے والی معاذ اللہ ہوتی، اگر وہ ایسا کرنے والی ہوتی تو ان کے منہ کے اندر زبان نہ ہوتی، وہ گفتگو نہ کر سکتی۔ اگر وہ استقامت کا پہاڑ نہ ہوتی اور پھر یزید نے دیکھا کہ معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے یہ جتنے بھی کوفی ہیں، یہ جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں، ان کے ہاتھ میرے گریبان تک پہنچ جائے۔ اس نے فوراً اسی وقت مؤذن کو کہا، مؤذن اٹھو اور آزان دو۔ اس نے جب آزان شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا مؤذن، تو اس وقت زینب سلام اللہ علیہ نے پھر بلند آواز سے کہا، یزید یہ سن، یہ جو اعلان ہو رہا ہے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ میرے گھرانے کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یزید پھر لرز گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائیوں کو شہید کرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، اپنے بچوں کو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوتا دیکھ کر ان کو خود دفن کر کے اتنی ہمت رکھتی ہے کہ یزید کے دربار میں یزید کو للکارا جا رہا ہے، یزید کے سامنے یزید کو للکارا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ کوئی عام خون نہیں ہے، یہ پٹوانے والا خون نہیں تھا، یہ حسینی خون تھا۔ جو پیٹتے پٹواتے ہیں ان کا تعلق حسین سے نہیں ہے، ان کا یزید کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے سجدے قضا نہ کیے، مگر آج انہی کی کنیز بننے والی، انہی کی لونڈیاں بننے والی سجدے تو قضا کرتی ہے مگر ڈرامے قضا نہیں کرتی۔ ٹی وی کو دیکھنا چھوڑ نہیں سکتے، کیا ہماری عورتیں کنیز زینب ہے، کنیز فاطمہ ہے، ہم نام رکھتے ہیں کنیز فاطمہ، اکثر یہ نام رکھا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کا تو یہ نام نہیں، وہ تو کربلا کے ریگزار کے اوپر تپتی ریت پر بھی تہجد کے سجدے قضا نہیں کرتی، مگر آج بھی عورتیں سجدے قضا کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ بات کی جائے اگر مردوں کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دیں،
جمعے کی نماز پڑھنے کی جائے آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کے خطبہ بھی دیا، پھر آپ نے نماز پڑھی، جب آپ سجدے میں تھے تو آپ پر حملہ کیا۔ اور دوسرا قول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار، جب یزیدیوں نے دیکھا یہ علی کا لال ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، اس کے اندر خون حیدر کرار کا ہے، شجاعت مولا کائنات علیہ السلام کی ہے، ان کی لوگوں میں خون مصطفیٰ ہے، ان کے سر پر نانا کی دستار مصطفیٰ کی دستار ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار حیدر کرار کی ہے۔ جب دیکھا یزیدیوں نے یہ حسین قابو میں نہیں آنے والا، ہم آگے بڑھ کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے آپ پر تیروں کی بارش کی، دور ہو کر تیروں کی بارش کی، قریب نہ آ سکے، ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، وہ کس قدر شجاعت اور بہادری رکھنے والا خون تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ کے بیٹے علی اکبر جوان کے متعلق آتا ہے رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ آپ کے اندر اتنی جرأت اور اتنی بہادری تھی، آپ نے ایک یزیدی کے سر پہ تلوار کو مارا، یہاں تک کہ سر پہ لگی، سر کو کاٹتے ہوئے، جسم کو کاٹتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس گھوڑے کی پشت بھی کٹ گئی اور زمین پہ جا لگی۔ اس قدر شدت، شجاعت اور طاقت رکھنے والا یہ خون تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بہادری کا ایک واقعہ جو کتابوں کے اندر نقش کیا گیا ہے، حضرت علی اکبر بھی جب صفوں کے اندر آتے ہیں اور آپ کا متعلق آتا ہے کہ آپ تشبیہ مصطفیٰ تھے، تشبیہ مصطفیٰ تھے، دیکھنے والے نے کہا کہ جب ہمارا جی چاہتا کہ ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں تو مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک حضرت علی اکبر کے چہرے پر ظاہر ہوتی تھی۔ اور علی اکبر وہ شخص ہے کہ کربلا کے ایک زار پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہ آپ کے والد گرامی علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اے علی اکبر آذان دو۔ جب علی اکبر نے آذان دی، آذان کہنے کی دیر تھی، جب اشہد اللہ الہ اللہ اکبر کی صدائے، اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے گونجی، تو دوسری طرف ایک گروہ کھڑا تھا جس گروہ کا سردار حر تھا، جس گروہ کا سردار حر تھا۔ اور جب علی اکبر کے چہرے پر اس کی نظر پڑی اور جب اس نے آذان سنی کربلا کے ایک زار پر، جب اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوئی، تو جب حر سامنے تھا تو حسین بن علی نے کہا کیا خیال ہے؟ تو مالکی لکھتے ہیں علی اکبر کی اذان کو سنا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کی دیر تھی، بس اس کے بعد جب امام علی مقام میں حضرت امام حسین نے کہا اے حر کیا خیال ہے، حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی ماری اور ایڑی مار کر کہا یزیدیوں تمہیں یزید مبارک ہو، میں حسین نہیں بننا چاہتا۔ وہ علی اکبر کہ جس کی آذان کی صدا سے یزیدی بھی حسینی بن جاتے ہیں، وہ خون علی اکبر کا تھا، وہ آواز علی اکبر کی تھی، وہ چہرہ علی اکبر کا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آپ کو شہید کیا گیا، پھر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر کتنا بوجھ آیا ہوگا جب جوان بیٹی کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے آپ خیمے میں لائے ہوں گے، پھر اس بیٹے کو جس کی عمر ابھی 6 ماہ تھی، جو ابھی شیر خارگی کی عمر میں تھا، اور اسے اٹھا کے جب یزیدیوں کے سامنے لے کر گئے ہوں گے، میں یوں کہوں گا امام حسین کا گھرانہ تو وہ گھرانہ تھا کہ جن کی ٹریننگ اور جن کی تربیت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 3 دن تک امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والے علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا 3 دن تک افطاری کے وقت کھانا اٹھا کے یتیم کو دیتے ہیں، عزیز کو دیتے ہیں اور اٹھا کے مسکین کو دے دیتے ہیں۔ 3 دن تک یہ عمل کیوں ہوا؟ اور یہ ایک مفسر نے نہیں، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یہ عمل ہوتا رہا۔ صبح پانی سے روزہ رکھا جاتا، شام کو پانی سے افطار کر دیا جاتا۔ گویا علی مرتضیٰ بھی جانتے تھے، فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی، کربلا کے میدان میں 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند کیا جائے گا، اسی لیے تربیت کی جا رہی تھی۔ اے حسین آج بھوکا پیاسا رہنا سیکھ لے، اس لیے
لیے کہ کربلا کے میدان میں پھر تجھے 3 دن اسی طرح بسر کرنے ہوں گے کہ تجھ پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا، تجھ پر کھانا بھی بند کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب یزیدی صفوں میں اترتے ہیں اور تلوار کو ہوا میں لہراتے ہیں، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار نہیں 2 تلواریں تھیں، آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، یہاں تک کہ آپ یزیدی صفوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، دونوں تلواریں ہوا میں لہرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا گھوڑے پر انسان سوار ہو کہ کیا اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ گھوڑے کے اوپر سوار بھی رہے، دونوں ہاتھوں میں تلوار بھی رہے، اور قوت اتنی ہو کہ تلوار ہوا میں لہراتی جائے اور قائد نوری کی طرح یزیدیوں کو کاٹتی چلی جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ حسین ابن علی کا خون تھا، اس کے اندر طاقت تھی، شجاعت تھی، جرأت تھی، بہادری تھی کہ حسین ابن علی نے دونوں تلواروں کو لہرایا۔ آج صفوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس صف سے گزر جاتے ہیں 2 صفیں کٹی نظر آتی ہیں، یزیدی بھاگتے ہیں۔ 22,000 کا لشکر ہو تو بتاؤ کوئی بھاگ سکتا ہے؟ ادھر فجر حسین ابن علی لڑنے والا ہے، فقط سامنے ایک سوار ہے جس کے پاس 2 تلواریں ہیں، جس کے پاس ایک گھوڑا ہے، اور جو 3 دن کا پیاسا ہے، جو 7 محرم سے پانی نہیں پی سکتا اور 7 محرم سے پانی پی نہیں سکا۔ اور میں یوں کہوں گا کہ ابھی شعر پڑا گیا تھا، پیاسا حسین وہ کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لب سے لبے حسین کو ترسا ہے آب روڈ پر۔ ارے امام علی مقام تو وہ تھے کہ اگر اشارہ کر دیتے، اگر دعا کر دیتے تو حوض کوثر کا رخ رب تعالیٰ کربلا کے میدان کی طرف کر دیتا، مگر دنیا والوں کو بتانا تھا۔ اے دنیا والوں یاد رکھنا، 3 دن کی پیاس ہونے کے باوجود، 3 دن کی بھوک ہونے کے باوجود کربلا کا میدان تب رہا ہے، دھوپ اتنی ہونے کے باوجود حسین ابن علی آج بھی جرأت اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یزیدیوں کا لشکر، آپ امام علی مقام یزیدیوں کی صفوں کے اندر جس طرح کے داخل ہوتے ہیں، یزیدی بھاگ جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے سامنے 22,000 ہے جو پورے اسلحے کے ساتھ لبریز ہے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، جن کے پاس نیزے ہیں، جو پانی پی کے کھانا کھا کے آئے ہیں، طاقت جسم میں رکھتے ہیں، مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس طرف بھی بڑھتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جب آپ پر حملہ کیا گیا تو آپ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں تو بھی ایک ہی عمل کرتے ہیں، وہ کیا تھا کہ آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، مولا میں تو تجھ سے راضی ہوں، تو بتا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ کنبہ لٹا کر بیٹوں کو، نواسوں پوتوں بھتیجوں کو سب کو شہید کروا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کہتے ہیں مولا اب بھی راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سجدے کے اندر دعا تھی۔ اور پھر اعلان کیا ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تو لوٹ آیا ہے، تو پلٹ آیا ہے، اور یہ انسان کو بھی اعلان کیا جاتا ہے پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ میں یوں کہوں گا کربلا کے میدان کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہوگا، اے حسین تو نے اپنے نفس مطمئنہ کو میری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اب اعلان کیا ہے ارجعی ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اپنے نفس کو رب کی بارگاہ میں لے آیا ہے، اب تو بھی راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، راضی خود پہ صاحب قرآن ہو گیا، راضی خود پہ صاحب قرآن ہو گیا۔ حسینیت 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 یزیدیت
یزیدیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو گویا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے، اور آپ نے سجدے میں سر رکھ کے یہ الفاظ کہے، اے مولا میں تیری ثنا کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، بولا تو راضی ہے یا نہیں؟ اور پھر اعلان ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین تو واقعی اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب ہم تجھے تیری عبادت کی عوض، تیرے تقوی کی عوض اور تیری اس قربانی کی عوض تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور دنیا والوں کو پیغام کیا دیا، اے دنیا والوں رب کے سجدے کبھی نہ چھوڑنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے ریگزار پر اپنے سجدوں کو نہیں چھوڑتے، سجدے قضا نہیں کرتے، مگر آج کا مسلمان اپنے مال کے لیے، کاروبار کے لیے رب کے سجدوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اور میں دونوں کردار آپ کے سامنے رکھوں گا، حسین کیا تھا، یزید کیا تھا۔ حسین وہ تھا جو سجدے قضا نہیں کرتا تھا، حسین وہ تھا جو قرآن پڑھتا تھا، حسین وہ تھا جو مصطفیٰ کی تربیت میں پلا پڑا تھا، حسین وہ تھا کہ جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا، حسین وہ تھا جس کے دوست عبداللہ بن عمر تھے، حسین وہ تھا جس کے دوست حضرت زبیر تھے، حسین وہ تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، حسین وہ تھا جو کربلا میں تپتے ریت پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اور یزید کو کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ آپ کو پتا ہے یزید سے لڑائی کیا؟ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا۔ میں نے فقط کلمے کا کہا، میں نے یہ نہیں کہا وہ مسلمان تھا معذرت کے ساتھ، یہ میں یاد نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا تھا، مگر یزید کلمہ پڑھنے کے ساتھ گانے سنتا تھا، مجرے کرواتا تھا، بے حیائی کو فروغ دیتا تھا، شراب پیتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ مجھے بتاؤ جس حسین کربلا کے میدان میں یزید سے اس وجہ سے بھی نہیں بنے کہ وہ گانے سنتا تھا، تو کیا ہم سے بنے جو ہم سنتے ہیں؟ وہ بے نمازی تھا، امام حسین اس سے اس لیے نہیں بنی کہ وہ بے نمازی تھا، تو قیامت کے دن ہم اس منہ سے امام علی مقام کے سامنے جائیں کہ ہم بھی بے نمازی ہیں۔ کربلا کے میدان سے آج بھی اعلان ہو رہا اور پیغام دیا جا رہا ہے، سجدہ کر کے دنیا والوں کبھی سجدہ قضا نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے تیروں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں نے سجدے کو قضا نہیں کیا، تم بھی کبھی سجدہ قضا نہ کرنا۔ اور آج بھی کربلا سے یہ اعلان ہو رہا ہے، کربلا سے یہ اعلان ہو رہا ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، وہ جو بے نماز ہوگا میرا ہم سفر نہیں ہے، وہ جو بے نماز ہوگا میرا ہم سفر نہیں ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ بھی پیغام ہے کہ جو گانے سنتا ہے امام حسین اس کا نہیں ہے، جو بغیرتی بے حیائی کو فروغ دیتا ہے حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بے نمازی ہے امام حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شرابی ہے امام حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو زانی ہے امام حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی اکبر نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، مگر آج کا نوجوان کچھ خیال کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کو یہ علم نہیں ہے، کیا ہوا آپ کے والدین بے خبر ہو سکتے ہیں یہ نوجوانوں سے، مگر اللہ اور اس کا رسول ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ نوجوان جو کر رہے وہ کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، گانے وہ سنتے ہیں، بے حیائی کو وہ فروغ دیتے ہیں، بے غیرتی وہ کرتے موبائل کے ذریعے، تعلقات غیر محرم کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ استغفر اللہ زنا تک کیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ پیغام کربلا ہے؟
جس طرح میں نے کہا کہ یہ کپڑے پھاڑنا، یہ خود کو پیٹنا، یہ حسینیوں کی سنت نہیں ہے، یزیدیوں کی ہے۔ اسی طرح گانے سننا، بے نمازی بن جانا، بے غیرتی کو فروغ دینا، زانی بن جانا، شرابی بن جانا، یہ حسینیوں کی نہیں، یزیدیوں کی سنت ہے، یہ یزیدیوں کا عمل ہے۔ امام حسین نے اسی لیے تلوار اٹھائی، اسی لیے اپنا گھرانہ تو لٹا دیا، مگر امام علی مقام نے ان کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ظالم کو کبھی ووٹ نہ دینا، بے حیا کو کبھی ووٹ نہ دینا، بے غیرت کو کبھی ووٹ نہ دینا، بے ایمان کو کبھی ووٹ نہ دینا۔ جو مسلمان ہو، اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اسے بھی ووٹ نہ دینا، جسے قرآن کی سمجھ نہ ہو اسے بھی ووٹ نہ دینا، جسے حدیث کا پتہ نہ ہو اسے بھی ووٹ نہ دینا، وگرنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ظلم وہ کریں گے، بھگتنا تمہیں بھی ساتھ پڑے گا، اس لیے کہ ساتھ دینے والا ظالم ہی ہوتا ہے۔ ہم ووٹ دے کر اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے ایسے بدگماش سے بدمعاش ہمارے محلوں کے اندر موجود ہیں، جو قاتل بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، بے حیا بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں، ووٹ اسی کو دیتے ہیں۔ جب وہ قتل کرے گا تم بھی ساتھ شامل ہوگے، جب وہ ظلم کرے گا تم بھی ساتھ شامل ہوگے، اگرچہ گھر میں بیٹھے، کیونکہ کرسی تم نے دی ہے، انتخاب تم نے کیا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ کا کربلا کا یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور قرآن جن کے گھر میں اترا، قرآن جن کو پڑھ کے سمجھ آتا ہے، وہی قرآن آج اعلان کر رہا ہے، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کرو اور نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین۔ اعلان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو قربانی دی ہے، اس مقصد کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسینی بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔